بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق اللہ العظیم 26واں پارہ ہے اس کی سورہ قاف مکی صورت ہے 45 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. یہ صورت مکی ہے. میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. قاف اس کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. میں قسم کھاتا ہوں بڑے شان والی بڑی بزرگی والی قرآن مجید کی. ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ ان کافروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا. چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. بھلا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی میں رل مل جائیں گے دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے باہر ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ کرتی ہے. دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب ان کے پاس وہ حق آیا تھا اور وہ متضاد باتوں میں اور متزلزل باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ صورت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھی جانے والی صورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین میں ہمارے نبی جو 2 صورتیں پڑھتے تھے اکثر و بیشتر، ایک سورہ قمر ہے اقتربت الساعہ وہ 27ویں پارے میں، اور ایک سورہ قاف ہے یہ والی صورت. اور ایک خاتون ہے پڑوسن تھی حضور کی، ام ہشام بنت حارثہ ابن نعمان. یہ کہتی ہیں کہ میرا مکان حضور کے مکان کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور 2 سال تک ہمارا آپ کا تندور بھی ایک تھا جس میں روٹیاں پکتی تھی. گاؤں میں جیسے ہوتا ہے ایک تندور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس میں پکاتے ہیں، تو ہمارا تندور بھی ایک تھا. اور یہ صورت میں نے حفظ یاد کر لی تھی. وہ کیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نمازوں میں زیادہ پڑھتے تھے، سورہ قاف. اور اس میں ایک تو اللہ کی قدرت کا بیان ہے اور ایک اس صورت میں آخرت کی پیشی کا بیان ہے، مردوں کا دوبارہ زندہ ہونے کا بیان ہے. اور قرآن پاک کے اہم مضامین جو آپ جانتے ہیں وہ 3 ہیں. ایک مضمون ہے وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کا بیان. گزشتہ کل ایک بات سبق میں گزری، آپ کو سنا دوں، بہت ہی پیاری بات تھی. وہ یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کا نام زید ہے، بھی زید موجود ہے تو اس کے وجود مان لینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ بھی زید موجود ہے بس موجود ہوگا. لیکن زید موجود ہے جی، ہمارے محلے میں ہے، وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے مفتی صاحب ہیں. ان کے قرآن کی قرات بڑی اچھی ہے، وہ لکھتے بہت اچھا ہے، وہ بولتے بہت اچھا ہے، وہ سخی ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، وہ بہت بڑے بہادر ہیں. اس طرح ہمیں زید کا تعارف کا پتہ چلا. تو زید موجود ہیں، اس سے ہمیں خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن جب یہ پتہ چلا تو پھر وہ ہمیں قرات بھی سکھائیں گے، وہ ہمیں نماز بھی سکھائیں گے، وہ ہمیں مشکل مسئلے بھی بتائیں گے، وہ ہمیں پیسے بھی دیں گے، ہماری ضرورتیں بھی پوری کریں گے.
اس طرح صفات کے جاننے سے ذات کا فیض ہمیں ملے گا۔ تو اللہ موجود ہے، اس بات کا اقرار کرنا اس حوالے سے تو مفید ہے کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا اور اللہ کی نعمتوں کا فیضان ہونا، یہ تب ہوگا جب ہم اللہ کو پہچانیں گے، اور اللہ کی پہچان وہ اللہ کی صفات کے ذریعے سے، کہ اللہ میں یہ صفت ہے، اللہ میں یہ صفت ہے۔ تو یہاں پر مشرکین وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا عجیب بات ہے، یہ تو ہم ہی میں سے ایک بندہ ہے اور کہتا ہے میں پیغمبر بن گیا۔ تو عجیب بات ہے، ہم ہی میں سے ایک پیغمبر ہے جو پیغمبر بن گیا، تو اس کے اندر آپ کا انکار کر لیا انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور زمین کھا لے گی ہمیں، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک سڑے ہوئے کافر نے ہمارے نبی کے سامنے ایک ہڈی لائی بوسیدہ، سورہ یاسین کے آخری صفحے میں ہڈی لا کر کے اس نے ایسے کر کے پھونک دی، ایسے چورا چورا کر کے ایسے پھونک دی، اور کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہوگی، دیکھو یہ کیسے زندہ ہوگی؟ تو دیکھیں اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت یہی ہڈیوں والے زندہ ہیں یا نہیں؟ جی یہ ہڈیوں والے تو زندہ ہیں، یعنی ان میں اب یہ پلر ہے، چھت ہے، اس میں زندگی کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو ہم آپ ہیں، ہم میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے، اس وقت موجود ہے۔ تو ہمارے رب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار پیدا کرنا تو مشکل تھا تمہارے ذہنوں کے حساب سے، لیکن ہم نے پہلی بار اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے پیدا کیا، پیدا کر کے اس کو بڑا کیا ہم نے، پھر ہم نے اس کو موت دے دی، پھر مٹی میں مل گیا یہ، اور پھر جب ہم نے پوری دنیا کا ایک نچوڑ لا کر کے ماں کے رحم میں اس کو بنایا اور اس کو جیتا جاگتا انسان بنا کے 80 90 100 سال کی عمر میں ہم نے اس کو موت دے دی، تو دوبارہ اسی مٹی کے اندر سے اس کو دوبارہ اس کے اجزاء کو جمع کر کے زندہ کرنا، یہ ہمارے لیے پہلی بار سے زیادہ آسان ہے۔ تمہاری سوچ کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں، یہ میں ایک آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں جو 21ویں پارے میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا جیسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تمہارے ذہنوں کے مطابق، ورنہ دنیا کے اندر ہم آپ کے لیے تو ہاتھی بڑا ہے اور چیونٹی چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بڑی ہماری ذہن کے مطابق، لیکن اللہ کے لیے ہاتھی اور چیونٹی دونوں برابر ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کافروں نے یہ تعجب کیا، اچھا ایک انسان ہمیں میں سے پیغمبر بنا، نمبر 2 جب ہم مٹی میں مل جائیں گے دوبارہ کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کسی انسان کا تم میں سے ہونا اور اللہ پاک کا اس کو پیغمبر بنانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، باقی تمہارا یہ کہنا کہ مٹی ہونے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، تو سن لو ایک بات، وہ کیا بات ہے؟ پوری ہزاروں سال زندگی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اس زندگی میں پہلا انسان مرا ہے، پہلا انسان مرا ہے، اور پہلا انسان کب مرا، کہاں مرا، اس کے جسم کے اعضاء کہاں پر ہیں، آج کوئی فرد نہیں بتا سکتا، کتنی بڑی ترقی یافتہ دنیا ہو گئی وہ نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین کے جس حصے میں جس کے لاش کا جو حصہ ہڈی ہو یا گوشت ہو کہیں پر بھی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ، اور ہم نے یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور اصل میں جس کو ماننا نہ ہو اور جس کو خدا کے قریب نہ آنا ہو تو نہ ماننے کے بہت سارے بہانے ہیں، ورنہ اللہ پاک کی قدرت وہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 6 سے اپنی صفات کو بیان کہ تم دیکھو تم کیا ہو،
आसमान को तो देखो, हमने आसमान को बनाया, तुम्हारी हैसियत क्या है? जमीन को तो देखो, जमीन से हमने क्या क्या चीजें उगाई। ये सब बातें वो आयत नंबर 6 से शुरू होंगी। अल्लाह जल्ल जलालहू हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।